الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 26ویں پارے کے مضامین کا چیدہ مقامات سے جائزہ لیں گے، تذکرہ کریں گے۔ 26ویں پارے کا آغاز سورہ احقاف کی پہلی آیت سے ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ قرآن کریم اس ذات کی جانب سے اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے کہ جو نہایت غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے ہم نے یقیناً ایک مقصد کے تحت حق کے ساتھ اور وقت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین جو اگلی 3 آیات ہیں، میں بغیر کسی تبصرے کے ان کا ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ خود جائزہ لیں گے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، بھلا بتاؤ تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں یا آسمانوں میں ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے، کوئی حصہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اپنی اس بات پر قرآن کریم سے پہلے سے نازل شدہ کتابوں میں سے کوئی دلیل لاؤ، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا پہلے سے ثابت شدہ کوئی علم جو آثار میں سے ہو، پہلوں کے علم میں سے ہو، اگر تم سچے ہو تو بطور دلیل لاؤ۔ یقیناً ایسی کوئی دلیل نہیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے، ان کے بلانے سے، ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ قیامت کے روز میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، کانوا لہم اعداء، تو جن کو انہوں نے اپنا پکارنے کے لیے مقرر کر رکھا تھا وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وکانوا بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جواب اور سوال اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان پوجنے والوں سے اور پکارنے والوں سے برات کا اظہار پتھر نہیں کریں گے۔ پتھر تو بے جان ہیں۔ یقینی بات ہے کوئی ایسی ہستیاں ہیں جن کو پکارا جاتا تھا، لیکن کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کسی طرح کا ان لوگوں کے بارے میں، ان کے حق میں کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ ان کی اس ساری حرکتوں سے بالکل انکار کریں گے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ میں اولاد کے 2 طبقات اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اسے اٹھائی پھرتی ہے تکلیف در تکلیف کے ساتھ، اور جب جنتی ہے تو یقیناً ایک بڑے مشکل اور تکلیف سے گزرتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ قریباً 30 مہینے ہوتی ہے۔ یعنی منیمم جو مدت ہے حمل کی وہ 6 مہینے اگر شمار کریں، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے دودھ کے لیے 2 سال مقرر کیے ہیں، تو یہ 30 مہینے پورے ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، جب وہ بچہ اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچتا ہے،
وبلغ 40 سنتاً یا 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اب دو طرح کی اولاد ہے، ذرا غور کیجئے۔ ایک وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے جو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے ماں باپ پہ کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح کر دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں بلا شبہ مسلمانوں میں سے ہوں، تیرے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ ایک تو یہ اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، اور توبہ کا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جانے اور سرنڈر ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ اس اولاد کے لیے انعام کیا ہے؟ پورے قرآن کریم میں ناظرین کسی اور مقام پر یہ انعام آپ کو نہیں ملے گا جو یہاں فرمانبردار اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان کے نیک اعمال کو یقیناً ہم قبول کریں گے۔ سبحان اللہ، اچھے اعمال جو کریں گے وہ ہم قبول کریں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کریں گے، اور فی اصحاب الجنہ، یہ جنتیوں میں ہوں گے۔ یہ تین باتیں فرمانبردار اولاد کو بشارت دی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ نیک اعمال قبول ہوں گے، دوسرے گناہوں سے درگزر کیا جائے گا، اور تیسرے یہ جنت میں جائیں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے وہ وعدہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو وعدے ان کو دیے جاتے تھے ان میں سے یہ سچا وعدہ ہے جو اللہ ان سے کر رہا ہے۔ تو کتنی بڑی بشارت ہے فرمانبردار اولاد کے لیے۔ تین انعامات اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ ایسا وعدہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں سچا وعدہ ہے۔ دوسری طرف نافرمان اولاد ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، جو اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہے آپ لوگوں پر، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، مجھے ڈراتے رہتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بڑے لوگ گزر چکے ہیں، کوئی ان میں سے واپس نہیں آیا۔ وہما یستغیثان اللہ، اور وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں ویلک آمن، اور تیرا خانہ خراب ہو، انسان بن جا، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، لیکن وہ باغی اور سرکش ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ پرانے قصے ہیں جو تم مجھے سناتے رہتے ہو، میں ان پر ایمان نہیں لاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول، یہ طبقہ وہ ہے کہ جس پر اللہ کا فیصلہ یقیناً جاری ہوگا، انہم کانوا خاسرین، یہ لوگ یقیناً خسارہ پانے والے میں سے۔ یہ اولاد کا طبقہ بہت خسارے میں جانے والا ہے۔ اللہ ہمیں فرما بردار اولاد بنائے اور ہماری اولادوں کو اپنا اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کے مطابق اللہ تمہیں درجے عطا فرمائیں گے۔ وَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کو جو اس کے عمل کے مطابق درجے ملیں گے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور کسی کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی اور حق تلفی یقیناً نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس صورت کے آخر میں کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو بطن نخلہ، وادی نخلہ میں قرآن کریم کی فجر کی نماز کے دوران تلاوت کر رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت گزری اور وہ رک گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم انہوں نے سنا، اور فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہاں پہنچے قرآن کریم سننے کے لیے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ۔ فلما قضیہ، جب تلاوت ختم ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین،
تو اپنی قوم کو خبردار کرنے والے اور ڈرانے والے بن کر ان کے پاس گئے اور اپنی قوم کو یہ کہا کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، ہم نے آج ایک ایسی کتاب سنی ہے، اس کی تلاوت سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی تورات کے بعد بڑی معروف اور اس کتاب کی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرنے والی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ایمان والو اللہ کے اس داعی کی بات کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ گویا یہاں سمجھ آ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر، آپ کی نبوت و رسالت پر جنات بھی ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور ان کے پیدا کرنے سے اللہ تھکا نہیں ہے۔ یہود جو کہتے ہیں کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ آرام میں چلے گئے، تھک کر انہوں نے چاہا کہ اب آرام کروں، یہ یہود کے اس عقیدے کا رد ہو رہا ہے اس آیت میں کہ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کے بنانے سے کسی طرح کی کوئی تھکاوٹ پیدا نہیں ہوئی، یقیناً وہ اس طرح کی کمیوں اور کمزوریوں سے بالکل بلند و بالا ہے اور پاک ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین سورہ محمد کا آغاز ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اسم گرامی آیا ہے۔ قرآن کریم میں 4 مقامات ہیں جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اسم گرامی محمد آیا ہے، ان میں سے ایک یہ صورت ہے۔ بالکل آغاز میں ارشاد فرمایا اور یہ بات واضح فرمائی کہ حق سمٹ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات میں آ گیا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس قرآن پر، اس دین پر، اس شریعت پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، وہو الحق من ربہم، اور یہی حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، دنیا کفر باطل کی پیروی کر رہی ہے، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور صاحبان ایمان ان کے پروردگار کی طرف سے جو حق اترا ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ آیات اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ ہدایت، راہ حق، صراط مستقیم سمٹ کر ہر طرف سے اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اتباع میں آ گیا ہے، اس دین میں آ گیا ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے نسل انسانی کو اسلام کی صورت میں، قرآن و سنت کی صورت میں عطا فرمایا ہے، دیا ہے، رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر اللہ کے دین کی مدد تم جاری رکھو گے تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ عالم کفر کے مقابلے میں اللہ تمہاری نصرت کریں گے اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر جنگ کے موقع پر کفار کی طرف سے یہ نعرہ لگا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو صحابہ سے فرمایا کہ خاموش رہو، پھر فرمایا یہ کہو لنا مولا ولا مولا لکم، یہ الفاظ ہیں ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، کہ ایمان والوں کا مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے اور کفار کا یقیناً کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات سمجھائی کہ جو ظالمانہ حکومت ہوتی ہے، جو رعایا پر ظلم کر رہی ہوتی ہے اور ملک میں فساد برپا کرنے کے جیسے حالات پیدا کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، تعلق داریاں مجروح ہو رہی ہوتی ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسی حکومت پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور اس کی لعنت برستی ہے۔ قرآن کریم میں غور و تدبر کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔
افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم کے بارے میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا دماغ کیوں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں؟ معزز ناظرین، قرآن کریم میں قریباً 756 مرتبہ اللہ تعالی ہمیں تدبر، تفکر، تعقل اور غور و فکر کی ہدایت دے رہے ہیں۔ کبھی آفاق میں غور و فکر کی ہدایت ہے، کبھی اللہ کی پھیلی ہوئی قدرتوں میں غور و فکر کی ہدایت ہے، اور کبھی ان تعلیمات میں غور و فکر کی ہدایت ہے جو نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم میں غور و فکر کر کے اس سے رہنمائی حاصل کرنے والے بنیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کا مظہر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، کہ دیکھو اس اطاعت میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، غیر کی رضا مقصود نہ ہو، ورنہ تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اور جو حالت کفر میں مرتا ہے فلن یغفر اللہ لہم، یقیناً اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بخل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جو بخیل ہوگا اس کے بخل کا نقصان اسے ہی ہوگا۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم یقیناً اس کے فقیر ہو۔ اس کے دروازے پر اس سے مانگتے چلے جاؤ، اگر روگردانی کرو گے تو وہ تمہیں بدل کر تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ یہاں سورہ محمد مکمل ہو رہی ہے۔ سورہ فتح کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مدینہ منورہ میں ہیں۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 6 ہجری کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے رفقا سمیت عمرہ کر رہا ہوں۔ عمرے کے لیے تیار ہوئے، 1400-1500 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور اس طرح سے بیٹھ گئی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور کفار کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا سفیر بنا کر۔ اتنی دیر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کہ حضرت عثمان کا ایک صحابی کا خون کتنا قیمتی ہے، بلکہ ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تمام صحابہ سے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جان قربان کرنے کی بیعت لی۔ اللہ اکبر! مسلمان کا خون معزز ناظرین بہت قیمتی ہے۔ آج کل خون مسلم بہت ارزاں ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امت میں امت پناہ نہیں رہا، اور ہم مسلمانوں کی فکر سے اپنے آپ کو ایک طرح سے آزاد کر چکے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ بات آگے بڑھانا چاہی تو طے ہوا کہ اس سال تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال غیر مسلح ہو کر آئیں اور آ کر 3 دن رکیں اور یہاں عمرہ کر کے چلے جائیں۔ اور جو صلح حدیبیہ ہوئی اس میں بظاہر ایسے لگتا تھا کہ مسلمانوں نے مغلوب ہو کر ایسی شرائط پر بیعت کر لی ہے، صلح کر لی ہے کہ جو شرائط ان کے لیے بظاہر کمزور ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صلح مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح کی بشارت بن رہی تھی۔ چنانچہ اس صلح کی تفصیل تو میں یہاں ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ صلح کے بعد واپس مسلمان چلے گئے۔ 7 ہجری میں خیبر بھی فتح ہوا،
اور 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے صحابہ آئے اور عمرہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی معیت میں۔ اور جب کفار نے اس صلح حدیبیہ کے دفعات کی خلاف ورزی کی تو نتیجتاً پھر اس خلاف ورزی کے نتیجے میں مسلمان آئے اور 8 ہجری رمضان مبارک میں فتح مکہ ہوئی، اور یہ فتح مبین کی جو بشارت ہے وہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے مکمل ہوئی۔ جب عمرہ کرنے آئے تھے تو 1500 تھے، لیکن ان 2 سالوں میں اسلام اس طرح سے پھیلا کہ جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لائے مکہ مکرمہ میں تو 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اللہ فرما رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہم نے آپ کو فتح مبین کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ بظاہر دب کر صلح کرنے کے آثار دکھائی دیتے ہیں یا لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ فتح مبین ہے، اور واقعتاً ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین بنا دیا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی صفات کا ذکر فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور متنبع کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور اللہ کے رسول کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی قدر و منزلت کرو، ان کے احترام میں کوئی بات ایسی نہ کہو کہ جو احترام کے خلاف ہو، گستاخی پر مبنی ہو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو صبح شام۔ پھر بیعت رضوان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی نصرت کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر خاص طور پر الفاظ ذکر فرمائے بیعت کے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان صحابہ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جو اس بیعت میں شریک تھے کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان تمام ایمان والے صحابہ پر کہ جنہوں نے درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے خاص طور پر سکینت ان پر نازل فرمائی ہے، واصابہم فتحا قریبا، اور انعام کے طور پر انہیں فتح قریب عطا فرمائی ہے جو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں یقیناً نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فتح مکہ کی صورت میں عطا فرمانے والے تھے، اور اس کی پھر بشارت بھی ذکر کر دی، اور ان صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے چمٹا دیا ہے، اور ہماری نگاہ میں ان سے زیادہ اس کلمے کے حقدار اور اس کے اہل پوری کائنات میں نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی اور کہ آپ فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو خواب دکھائی تھی آج اللہ اس کو سچ کر دکھا رہے ہیں۔ کیسے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمینین، تم مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں پورے اطمینان کے ساتھ داخل ہوگے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، چنانچہ اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے مسلمان آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ طرز حیات تمام طرزہائے حیات پر غالب آ جائے۔ المیہ ہے کہ مسلمان دوسروں کے طرز حیات سے مغلوب دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا طرز حیات اختیار کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ تمام ادیان پر، یعنی تمام طرزہائے حیات پر وہ طرز حیات غالب آئے جس کو وحی کی تائید حاصل ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سیرت مطہرہ کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ، اللہ خود گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور صحابہ جو ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر زور آور ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ان کے رکوع میں ہونے کی حالت اور سجدے میں ہونے کی حالت کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے اعمال اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. ان کے چہروں پر سجدے کے آثار ہیں. ان کے تذکرے ہم نے تورات میں بھی کیے ہیں اور انجیل میں بھی کیے ہیں. یہ وہ ساتھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے فضائل خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں. اس کے بعد سورہ حجرات ہے. معزز ناظرین، یہ ایسی صورت ہے جس کو بار بار پڑھنے کی مسلم معاشرے کو ضرورت ہے. بالکل شروع میں آداب حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سکھائے جا رہے ہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. وہ تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہیں ان تک محدود رہو. اپنے پاس سے دین میں ایجادات مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا تمہیں حق نہیں ہے. اور پھر ادب یہ ایک اور بیان فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مجلس میں اگر تم موجود ہو تو آپ کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. ولا تجہروا لہ بالقول، اور ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کرتے ہو تو پھر آپ کی محفل میں تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. آپ سے بھی مخاطب ہو تمہاری آواز بلند نہ ہو، اور ایک دوسرے سے مخاطب ہو آپ کی مجلس میں تب بھی تم آواز اپنی بلند نہیں کر سکتے. یہ آداب ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فاسق اگر خبر دے تو پہلے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو کہ اس میں حقیقت کیا ہے. پھر صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ اے صحابہ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے سینوں میں اسے سجا دیا ہے، اور تمہارے لیے کفر اور نافرمانی اور فسق اللہ نے اس کو یقیناً ناپسند کیا ہے. مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے معاشرتی حوالے سے بڑا اہم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب فرمایا گیا، اور 6 باتیں خاص طور پر ہدایت کے طور پر فرمائی گئیں. پہلی بات کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ بہت بہتر ہو. کسی کے لباس اور کسی کی شکل و صورت کی بنیاد پر اس کا مذاق نہ اڑائیں. نہ مرد مذاق اڑائیں مردوں کا، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. اللہ اکبر. قرآن کریم میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں عورتوں اور مردوں کو الگ الگ اللہ نے منشن کر کے ان کو ہدایت دی ہے، اور ان میں سے ایک یہ جگہ ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور دیکھو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے پر عیب نہ لگاؤ. کوئی مسلمان ہو گیا ہے مسیحی برادری میں سے، اب جب تمہیں غصہ آتا ہے تو پھر اس کو مسیحی کہہ دیتے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اس طرح کے کوئی عیب اس کی طرف منسوب کر دیتے ہو. پہلے گناہ گار تھا اب توبہ کر لی ہے تو پھر اس کو کہتے رہتے ہو یہ بڑا شرابی سی، یہ فلاں سی، یہ فلانے دا پتر ہے. یہ باتیں لا تلمزوا انفسکم، عیب نہ لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو. اور فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اکثر گمان جو ہے وہ حقیقت، ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، جاسوسیاں مت کیا کرو. یہ کہاں سے لے رہا ہے، کیا کرتا ہے، اس نے مکان کیوں ایسا بنا لیا ہے، یہ ہے وہ ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کسی کی غیر موجودگی میں اس کے کسی عیب کو ذکر کرنا جو اس کے سامنے ذکر کیا جاتا تو اسے اچھا نہ لگتا، یہ غیبت ہے. اور اگر وہ عیب اس کے اندر ہے نہیں اور ہم بیان کریں تو یہ تو بہتان ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یقیناً ناپسند کرو گے. تو غیبت تو اس سے بھی برا کام ہے.
آپ نے فرمایا غیبت بدکاری سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور معزز ناظرین، روزے کی حالت میں غیبت اور زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور پہلے غیبت ہوتی تھی 2 افراد کے درمیان، اب غیبت ہو جاتی ہے لاکھوں کے درمیان۔ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، اپنے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں ڈال دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیبت بہت بڑا عیب ہے، گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تمہارے قبائل بنائے ہیں اور تمہارے یہ جو پہچان کے لیے قومیں بنائی ہیں، قبیلے بنائی ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہی مقرب ہے جو تقوی والا ہے، وہ جتنا تقوی میں آگے بڑھے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو قرب عطا فرمائیں گے۔ کھرے مومن کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں کھرے مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اپنے ایمان میں شک کی دراڑ نہیں آنے دیتے۔ شک نہیں آنا چاہیے۔ شک کی دراڑ ایمان اور ایمان کی کے نور کو مجروح کر کے رکھ دیتی ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں دین کے غلبے کی محنت کرنے والے، اپنے ایمان میں، اپنے دعوی ایمان میں حقیقی سچے یہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں شک کو نہیں آنے دیتے اور اپنا مال، اپنی جان اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھپاتے ہیں، اس کی اشاعت کے لیے کھپاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے جی میں جو وسوسے آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس کی شارک سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ ہم نے کرامن کاتبین کی صورت میں اس کے دائیں اور بائیں 2 لکھنے والے کاتب بٹھا دیے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، زبان سے جو لفظ بھی نکالتا ہے تو ایک کڑا نگران، ایک قریب رہنے والا نگران فوراً تیار رہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین، جس فرد کا یہ ایمان ہو کہ میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور ایک کڑا نگران میری ہر بات کو لکھ رہا ہے، وہ اپنی زبان سے کیسی غلط بات کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، ایک دن ایسا آئے گا جب یہی لکھنے والا فرشتہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے پاس جو اس کا ریکارڈ تھا میں اس کو آپ کے دربار میں حاضر کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کریم میں جو واقعات ہیں، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یہ سامان عبرت اس کے لیے ہیں کہ جو آگاہ دل رکھتا ہے، جو سوچ و فکر اور غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے، او القی السمع وہو شہید، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ کان دھر کے اللہ کی بات کو سنتا ہے۔ یقیناً اس سننے والے کے لیے اور غور و فکر کرنے والے کے لیے اس قرآن کریم میں بڑے نصیحت کے سامان ہیں۔ نماز کے بارے میں خاص طور پر حکم فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اے حبیب یہ جو آپ کو جو کچھ کہتے رہتے ہیں ان کی جانب سے صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجئے۔ فجر کی نماز آ گئی۔ وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، اس میں عصر بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی۔ ومن اللیل فسبحوا، اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس میں عشاء بھی آ گئی، تہجد بھی آ گیا۔ اور آخر میں سورت کے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعیدی، وعید اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر جن کے دلوں میں موجود ہے۔ اور معزز ناظرین، پارے کی جو آخری صورت ہے
جو 2 رکوع اس میں یہاں آئیں گے اور تیسرا رکوع اگلے پارے میں ہے، وہ ہے سورہ زاریات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ قسم کر کے ہواؤں کی قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ انما توعدون لصادق، جس کے بارے میں تمہیں ڈرایا جاتا ہے میدان حشر اور قیامت، یقیناً وہ واقع ہونے والی ہے اور وہ سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور تمہارے اعمال کا ضرور بالضرور بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اور متقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقین لوگ اللہ تعالیٰ کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رب کی جانب سے، جو ان کو عطا ہونے والا ہوگا وہ اس کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ ہیں متقین کی صفات جنہیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ ہیں ان لوگوں کی صفات جن کو اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ اگر صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو یہ بشارتیں ہمیں بھی نصیب ہونے والی ہیں۔ کیا ہیں؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ اچھے اور معیاری کام کرنے والے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم سونے والے، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کرنے والے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور حاجت مندوں کا حق ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے، سائلوں کا بھی حق ہے، اور جو محروم ہیں حاجت مند ہیں ان کا بھی حق ہے۔ یہ صفات جن کے اندر ہیں اللہ ان کو جنت کی یہاں بشارت دے رہے ہیں، اور آخر میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو زمین میں بکھری نشانیاں ہیں اور تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، غور و فکر سے اور سوچ سے کام نہیں لیتے، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور آسمان و زمین کے مالک کی قسم ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ حقیقی فیصلے رزق کے اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمانوں میں ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جو مہمان آئے تھے ان کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے پارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو تعلیمات اس پارے میں ہمیں دی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ کل نئے پارے کے مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔